پاکستان کی تاریخ کا شاید سب سے بڑے اہم کیسوں میں سے ایک کیس، میں تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے اہم کیس عمران خان صاحب کے کیس کو کہتا ہوں۔ وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے کیونکہ 6 ججز کا جو کیس ہے، جو ان کا لیٹر ہے جس پہ آج سپریم کورٹ کے محترم جج صاحبان کا سو موٹو نوٹس چل رہا ہے، ہیئرنگ چل رہی ہے، اگر عمران خان صاحب وہ مضبوط سٹینڈ نہ لیتے پاکستان کی عزت، پاکستان کی غیرت، پاکستان کی سلامتی کو بچانے کے لیے، ہو سکتا ہے کہ اس لیول کا تھریٹ نہ آتا ہائی کورٹ کے محترم جج صاحبان کو۔ تو عمران خان صاحب کا کیس پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کیس ہے بھٹو صاحب کے کیس کے بعد۔ لیکن یہ کیس بھی بہت اہم ہے کیونکہ اس کیس نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے جناح کے پاکستان میں آئندہ رہنا ہے یا ہم نے ایک جنگل میں رہنا ہے، ایک ایسے جنگل میں جہاں بس ایک بادشاہ ہوگا اور جو مرضی ہو وہ کرو، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یا پھر ہم اس آدمی کے پاکستان میں رہیں جس نے اس قلم کی طاقت سے پاکستان بنایا تھا۔ میرا اشارہ بابائے قوم محمد علی جناح صاحب کی طرف ہے، جو خود ایک بیرسٹر، خود ایک وکیل تھے، خود ایک قانون دان تھے، کانسٹیٹیوشنلسٹ تھے۔ میرے دوستو، 6 ججز کا یہ لیٹر، یہ ہمارے معاشرے کا، ہمارے ملک کے نظام کے چلنے کا اور ہماری اخلاقی اور ہماری معاشرتی پستیوں کی داستان ہے اور ایک پوسٹ مارٹم ہے کہ وہ ملک جو بنا آئین کی بالادستی کے لیے، انصاف کے لیے، اور وہ امت، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کی توجہ میرے ساتھ ہے، وہ امت جس کے دامن میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ عظیم فعل ہے کہ جب وہ قاضی قضات کی عدالت میں پیش ہوئے اور کھڑے ہوئے، اتنی عظیم ہستیاں جنہوں نے عزت کا معیار دیا اور بتایا کہ آپ نے چاہے جتنا بھی اختلاف ہو، ایک جج کا، ایک قاضی کا کتنا احترام ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ جنہوں نے اس ملک میں انصاف دینا تھا ان کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ مجبور ہوئے کہ اپنی گھر کی بات عوام کی عدالت میں لے کے آئیں۔ اصل میں تو یہ جو 6 ججز کا لیٹر سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا گیا تھا، اصل میں تو یہ عوام کی عدالت میں آیا ہے، کیونکہ اگر اندرونی طور پہ یہ حل ہوتا تو ہو جاتا۔ عوام کی عدالت میں جب آیا تو پھر اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب سو موٹو نوٹس لیا تو پوری قوم کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ جہاں ہم انصاف لینے جاتے ہیں تو انصاف دینے والوں کی حالت ہے کہ آج ان کو انصاف چاہیے۔ پہلی بات، پاکستان تحریک انصاف بطور جماعت اور ہم سب بطور سیاسی کارکن اور وکیل، ہر وہ پاکستانی جو پاکستان میں انصاف کی بالادستی پہ یقین رکھتا ہے، میں اپنی سپریم کورٹ کو اور اس کے محترم جج صاحبان کو اور چیف جسٹس صاحب کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ مضبوط فیصلہ کیجئے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ ملک، ریاست، پہلے اس بات کی اصلاح ہو جائے، ریاست کوئی ادارہ نہیں، ہم سب ریاست ہیں۔ کوئی ادارہ یہ کلیم نہ کرے کہ وہ ریاست ہے، ہم سب ریاست ہیں، اور ریاست کے بنیادی اکائیاں ہیں، جوڈیشری ہے، پارلیمان ہے اور انتظامیہ ہے، حکومت ہے، جس کے سول آرمز بھی ہیں، جس میں قانون کی وزارت ہے، جس میں دفاع کی وزارت ہے، جس میں خارجہ کی وزارت ہے، جس میں زراعت کی وزارت ہے، جس میں سائنس کی وزارت ہے، اور جس میں بہت سی وزارتیں ہیں۔ دفاع کی وزارت کے نیچے آپ کے کچھ ذیلی ادارے آتے ہیں، جس میں پاک فوج ہے، جس میں انٹر سروس انٹیلیجنس ہے، جس میں MI ہے، اور بہت سے ادارے اور بھی ہوں گے۔ یہ سب پاکستان کے لیے اہم ہیں۔ کوئی پاکستانی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ جوڈیشری نہ رہے اور پاکستان چلے۔ اسی طرح کوئی محب وطن پاکستانی یہ بھی نہیں سوچ سکتا
کہ انٹر سروسز انٹیلیجنس نہ رہے اور پاکستان چلتا رہے، یا پاک فوج نہ رہے اور پاکستان چلتا رہے. یہ سب پاکستان کی لازم و ملزوم ہے. باہر سے ایگریشن ہوگی تو فوج کھڑی ہوگی، پیچھے قوم کھڑی ہے. اندر کا دشمن سازشیں بنے گا، دہشت گردی کرے گا خدا نخواستہ، بین الاقوامی سطح پہ ہمارے خلاف ہمارے اندر کے لوگوں کو خدا نخواستہ یوز کرے گا. جو سازشیں کرے گا اس کے خلاف آئی ایس آئی سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہوگی، قوم ساتھ کھڑی ہے. اسی طرح اگر عدلیہ نہ رہے تو قوم کہاں جائے؟ قوم کو اگر انصاف نہیں ملے گا پھر اینارکی ہوگی. اور خدا نخواستہ اگر پارلیمان اور انتظامیہ اپنا کردار ادا نہ کرے، یہ ایسے ہی ہے کہ باڈی ہو لیکن اس کا سر نہ ہو. تو ثابت یہ ہوا کہ جس طرح بدن کے لیے سارے اعضاء ضروری ہیں، آنکھ ضروری ہے، کان ضروری ہے، دماغ ضروری ہے، اسی طرح جس طرح ایک گاڑی کے انجن کے لیے سب کل پرزے ضروری ہیں. لیکن جب ایک پرزہ کام خراب کر دے، کسی دوسرے پرزے کا کام کوئی پرزہ نہیں کر سکتا. آنکھ کان کا کام نہیں کر سکتا اور ہاتھ ٹانگوں کی ڈیوٹی نہیں دے سکتی. اسی طرح جب ایک ادارہ اپنے حدود سے تجاوز کرے گا، آپ کا سسٹم ڈس بیلنس ہوگا، اس میں نقصان ہوگا. اور یہی ہوگا جو 6 ججز صاحبان نے آپ کو پوسٹ مارٹم کر کے دے دیا ہے کہ یہ آپ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے، یہ آپ کی ایکس رے رپورٹ ہے. عمل کرنا ہے، ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو کر لو، نہیں ہے ایسے چل تو ویسے بھی رہا ہے. اب ادارے بذات خود کچھ نہیں ہوتے، ادارے انسانوں سے بنتے ہیں. لیکن انسانوں کا عمل اداروں کی عزت بڑھاتا ہے یا کم کرتا ہے؟ اگر کوئی شخص اس جوڈیشری میں جس کے ہم پروٹیکٹرز ہیں بطور وکیل، میں پہلے وکیل تھا اس کے بعد سیاسی کارکن بنا ہوں. میرے ساتھ عامر ڈوگر صاحب چیف وپ کھڑے ہیں، یہ نسل در نسل سیاست میں، ان کے والد محترم بھی انہی پارلیمانوں میں رہے، یہ بچے تھے جو والد صاحب کے ساتھ، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ان کے لیے. لیکن ہم پہلے اس آئین کے پروٹیکٹر ہیں بطور وکیل، پھر سیاسی کارکن ہیں. لیکن اگر اس جوڈیشری میں جسٹس کارنیلیس بھی رہے ہیں، لیکن یہاں کچھ جسٹس منیر صاحبان اللہ سب کی مغفرت فرمائے وہ بھی رہے ہیں، تو کیا کسی غلط جج کے کسی عمل کی وجہ سے جوڈیشری کو بدنام کیا جائے؟ اسی طرح ہم یہ بھی کہتے ہیں اگر حساس ادارے میں سے لوگوں نے تجاوز کیا ہے تو ہم حساس ادارے کا نہیں، لیکن ان لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے جن کی وجہ سے ان اداروں پہ حرف آتا ہے. اسی لیے عمران خان صاحب کا یہ مضبوط سٹینڈ ہے. وہ جیل میں اس لیے نہیں بیٹھا کہ اس کو صرف اپنے لیے وزارت عظمیٰ چاہیے. عمران خان آپ سب کے لیے بیٹھا ہے کہ آئین کی بالادستی ہوگی. جس طرح سپریم کورٹ کے ماتھے پہ لکھا ہے، اندر بھی لکھا ہے کہ فَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْعَدْلِ، کہ لوگوں کے بیچ آپ فیصلہ کرو عدل کے ساتھ. اور پارلیمان کے ماتھے پہ لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اس کے لیے عمران خان کھڑے ہیں. ہم ایک بار پھر کہنا چاہتے ہیں، سپریم کورٹ کو درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس پہ مضبوط فیصلے دیجئے. قوم آپ کو اپنے سر اپنے پلکوں پہ بٹھائے گی. عمران خان صاحب کی پوری تحریک ہی آئین کی بالادستی کے لیے. اور ایک چیز اور بھی محترم چیف جسٹس صاحب سے بصد احترام درخواست ہے، آپ نے شام کو یہاں عدالت لگائی، ہم نے آپ کو ہم نے ستائش کی اور اپریشیٹ کیا کہ جو آپ نے 8 فروری کا الیکشن، اس کے بارے میں آپ نے تاریخی کلمات ادا کیے کہ یہ پتھر پہ لکیر ہے. 8 فروری کو الیکشن ہوگی. میری درخواست ہے محترم چیف جسٹس صاحب سے بطور وکیل، بطور سیاسی کارکن، بطور پاکستانی، کہ صرف الیکشن کرانا اہم نہیں، اس کا صاف شفاف ہونا بھی اہم ہے. جو اس الیکشن میں ہوا، میں بصد احترام عرض کروں گا محترم قاضی فائز عیسیٰ صاحب، یہ آپ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہوئی ہے. آپ نے جب فرمایا تھا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن پتھر پہ لکیریں ہونا چاہیے، الیکشن تو ہو گیا لیکن فری اینڈ فیئر نہیں تھا. یہ آپ کی آئینی ذمہ داری بنتی ہے محترم قاضی فائز عیسیٰ صاحب، کیونکہ آپ کی ریپوٹیشن ہے کہ آپ مضبوط فیصلے کرتے ہیں اور آپ سٹینڈ لیتے ہیں. تو اب وقت ہے سٹینڈ لینے کا. ہمیں اکثر عمران خان صاحب اللہ ان کو زندگی دے، وہ کہتے تھے کہ لیڈر سٹینڈ لے کے بنتا ہے. تو زندگی کے ہر شعبے میں میں قاضی فائز صاحب کے سامنے یہ عرض رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ سو موٹو نوٹس لیجئے، آپ اس الیکشن پہ سو موٹو نوٹس لیجئے. میں اپنی پارٹی کی قیادت سے بھی درخواست کروں گا اور میں نے یہ مدعا رکھا ہے اور آج ہماری کور کمیٹی کی میٹنگ میں دوبارہ یہ مدعا رکھوں گا کہ پارٹی 184(3) میں یہاں آئے اور سپریم کورٹ کو درخواست کرے، اور ہم کریں گے انشاءاللہ کہ سپریم کورٹ اس الیکشن پہ سو موٹو نوٹس لے کے اسی طرح جس طرح 2014 میں 4 حلقوں پہ جوڈیشل کمیشن بنا تھا، کیونکہ سپریم کورٹ
ایڈجوڈیکیٹو فورم بھی ہے اور انکوزیٹورل بھی ہے. تو جس طرح آپ نے آج سے 10 سال پہلے ایک جوڈیشل کمیشن بنایا اور اس نے انویسٹیگیٹ کیا اس الیکشن کو، جہاں بات صرف 4 حلقوں کی تھی، یہاں بات 250 حلقوں کی ہے، اور یہاں بات سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف جانی کی ہے. کیونکہ میری بات آئینی ہوگی، میری بات غیر جذباتی ہے، میری بات بہت سمجھ بوجھ سے اپنی طرف سے یہ بات کر رہا ہوں کہ آرٹیکل 190 کے تحت، امید ہے آپ کی توجہ اب بھی میرے ساتھ ہوگی، 1 منٹ اور. آرٹیکل 190 کے تحت اور آئین کی بنیادی شقوں کے تحت پاکستان کا ہر ادارہ، چاہے وہ سول آرم فورسز ہو، آرم فورسز ہو، حساس ادارہ ہو، سویلین گورنمنٹ ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، سپریم کورٹ کے فیصلے کی سپورٹ میں اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے. جب سپریم کورٹ نے آزاد شفاف الیکشن کا حکم دیا، کس قانون کے تحت، کس آئین کے تحت اس فیصلے کو ایگزاسٹ نہیں ہونے دیا گیا، لیٹر اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا گیا. جب کمشنر راول پنڈی نے وہ باتیں کی، کیا وہ اپنے آپ سے بول رہا تھا؟ جب لوگوں کے ہاتھوں سے کاغذات چھینے گئے، وہ کس قانون کے تحت؟ جب لوگوں کو اغوا کیا گیا، وہ کس قانون کے تحت؟ میری جماعت کا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کیمپین نہیں کر سکا، مردان کے میرے لیڈر عاطف خان صاحب کیمپین نہیں کر سکے، میرے